صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ برصغیر پاک و ہند بہت فلمیں بنی اور کمپٹیشن میں بنتی تھی، ہماری وہاں جاتی تھی، ان کی یہاں آتی تھی۔ 65 میں فلمیں بند ہو گئی۔ کچھ فنکار ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، جن میں علاؤالدین صاحب، ہمارے ادیب صاحب اب دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ بہت سے اداکار جنہوں نے بامبے جا کے کام کیا بڑے بڑے ایکٹروں کے ساتھ، ہماری میڈم نور جہاں نے کام کیا، فلموں میں گانے گائے، اداکاری کے جوہر دکھلائے۔ لیکن پاکستان جب آئے اور کام چلتا رہا، اچھا چلا، جن میں بڑے بڑے نام لالا سدھیر، نیر سلطانہ، صبیہ خانم جو ہم میں نہیں آج، بہت سی ایسی نامور، آسیہ بیگم۔ ایک نام ایسا جب لبوں پہ آتا تو لوگوں کے چہرے پہ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ نام ہی ایسا تھا، ان کا فن ہی ایسا تھا۔ نہایت شریف، نہایت اپنے کام سے دیانتداری کرنے والی صابرہ سلطانہ آج ہمارے درمیان ہیں۔ ان سے باتیں کریں گے، کچھ ان کے دوستوں کے بارے میں جو اب نہیں ہیں، جو ہیں تو ان سے کیسے رابطے ہوتے ہیں، کس طرح کی ملاقات ہے ان سے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں صابرہ سلطانہ صاحبہ سے۔ جی السلام علیکم صابرہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میری تو اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اچھا جی، آج عوام نیوز آپ کے پاس آیا ہے اور یہ آتا رہے گا جب تک آپ جیسے فنکار، لیجنڈ اداکار دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، اپنوں کے سروں پہ ان کا سایہ رکھے، نبی پاک کا سایہ رہے ان پہ۔ آپ نے ایک عرصہ فلم لائن کو دیا اور اپنے ان رائٹر ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، ریاض شاہد جیسے ڈائریکٹر جو یونیورسٹی تھے اس فلم لائن کی۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ کب اسٹارٹ کیا، کیسے آپ نے یہ کام، کن کی فلم میں پہلے آئیں؟ میں نے کراچی سے اسٹارٹ کیا تھا 63 میں۔ اس وقت ایسٹرن اسٹوڈیو ہوتا تھا کراچی میں، اس میں فلمز بنتی تھیں۔ تو چھوٹی بہن ایک فلم تھی، ایک انصاف تھی، ایک تم نہ مانو۔ میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا انصاف فلم میں سے۔ نیلو اور کمال اس میں فرسٹ پیئر میں تھے، میں سیکنڈ پیئر میں تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں ریڈیو کا بڑا شوق تھا کہ ریڈیو میں مطلب ڈرامے وغیرہ اس کے بچوں کے پروگرام میں خط بھیجا کرتی تھی، آواز سنتی تھی، اپنا نام سنتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی۔ کرتے کرتے پھر یہ کہ ڈیڈی میرے برٹش کمپنی کے ایک شعبے کے انچارج تھے، وہاں سے پھر ایڈ وغیرہ جو تھا ادھر وہ بھی ایک سلسلہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو کے دوست جو تھے والد کے، وہ کہنے کہ بیبی سے کام کرے اگر ایڈز میں، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی ارادہ نہیں ہمارا اس کو آرٹسٹ بنانے کا، لیکن میں نے 1-2 ایڈز کر لیے۔ تو بس وہ ایک ہوتا ہے نا کہ عمر ایسی تھی کہ بڑا شوق ہوتا تھا، نام اور شہرت یہ وہ سارا۔ میرے والد صاحب بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ بس وہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی میں ایڈز کرنا ہے، ابھی ریڈیو ہے، ابھی ایڈز، ابھی پتہ نہیں، بس وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ وہ فلموں کی آفر آ گئی کراچی میں، وہ پھر میں نے فلمیں کی۔ اس کے بعد وہ فلمیں کرنے کے بعد پھر شباب کے رانوی صاحب اس زمانے کے بڑے مشہور معروف پروڈیوسر تھے، انہوں نے ایڈز میں میری تصویریں دیکھیں اور فلموں کا بھی پتہ چلا ان کو، تو ان کو ضرورت تھی جمیلہ فلم میں ایک نئی لڑکی کی، اور ایک شکریہ بھی فلم تھی، وہ اس میں کیریکٹر ایکٹرز تھے سارے۔ تو انہوں نے پھر وہاں پر تقسیم کار جو تھے ان کو فون کر کے کہا کہ بھئی اس لڑکی کو میں نے اپنی فلم میں لینا ہے، تو آپ ذرا رابطہ کریں۔
تو والد صاحب کے انڈیا سے کوئی جان پہچان تھی ان تقسیم کار جو تھے، انہوں نے پھر والد صاحب سے اب والد صاحب کہنے لگے کہ فلم میں تو کوئی ارادہ قطعی نہیں ہے، یہ تو بس اتنا کر لیا کر لیا۔ وہی ہوا کہ میں پھر پسر گئی، میں نے کہا نہیں میں تو فلموں میں بھی کروں گی۔ والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی کمال ہے، اتنا اب تم بڑھتی ہی جا رہی ہو آگے۔ میں نے کہا نہیں میں فلموں میں کروں گی، بڑی خوش ہوئی میں۔ بہرحال وہ 63 میں شباب صاحب آئے، کراچی آئے، مطلب دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں پرسنالٹی دیکھیں سب کچھ، تو بہت خوش ہوئے وہ۔ پھر ہم لوگ 63 میں لاہور آ گئے۔ اب تینوں کے تینوں، میں و میرے والدین، ہم تینوں یعنی لاہور آ گئے، اور والد صاحب کو یہ افسوس ہو رہا تھا کہ برٹش کمپنی میں اتنے بڑے شعبے کے انچارج تھے، اتنی ان کی رسپیکٹ تھی، عزت، وہ چھوڑنا پڑا ان کو، کیونکہ وہ مجھے اکیلے تو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ تو اس طرح مطلب میری انٹری ہوئی لاہور فلم انڈسٹری میں، اور وہاں پھر جمیلہ، شکریہ، لیکن اور پروڈیوسر جو تھے وہ دیکھنے آتے تھے مجھے، اور مطلب اپنی فلموں کے لیے، لیکن شباب صاحب نے 2 فلموں کا معاہدہ کیا تھا، انہوں نے کہا جب تک یہ فلمیں کمپلیٹ ہوں گی جب تک کام نہیں کر سکتی میں کہیں بھی۔ خیر وہ فلمیں جب کمپلیٹ ہو گئیں پھر میں نے شروع کر دیا، بس دوسری فلموں میں بس شروع ہو گیا کام، برما روڈ اور 14 سال، پتہ نہیں کون کون سی فلمیں، بس چل سو چل۔ اچھا اس زمانے میں آپ کے سینئر اداکار بھی تھے جس میں سبیہ خانم تھی اور تھے، میرے خیال نیلو بھی آپ سے پہلے کی تھی، یہ سارے سینئرز ہیں نا مجھ سے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے کام کریا جب یہ لوگ تھے، یہ تو سکھانے تھے، کوآپریٹ کرتے تھے لوگوں سے؟ ہاں، نیو زمانے میں یہ بڑے بااخلاق تھیں ساری خواتین، اور ہم لوگ جونیئر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، اور مطلب ہمت بڑھاتی تھی، حوصلہ دیتی تھی۔ تو ان کے نیلو باجی کے ساتھ ایک فلم تھی میری شام سویرا، تو اس میں ہم گپ شپ بھی کرتے تھے، شوٹنگ بھی کرتے تھے، اس میں عنایت حسین بھٹی، اسلم پرویز، ہم نے سارے تھے، بڑا اچھا وقت گزرتا تھا۔ پھر سبیہ بھابی کے ساتھ، اللہ جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ ایک فلم تھی کنیز فلم میں، اس میں ایک کنیز جو تھی اس نواب سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ ایک بیٹی ہوتی، تو اس میں انہوں نے مجھے ماں کا رول دیا، سبیہ بھابی کی ماں کا رول۔ تو سبیہ بھابی بہت ہنسا کرتی تھی، کہتی یہ مجھ سے چھوٹی ہے عمر میں، یہ میری اماں بن گئی۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ ٹائٹل ایسا ہے نا کنیز کا، تو ان پہ سوٹ کرتا ہے۔ اب وہ بڑی مشکل سے، میں میری آواز پہ تو قابو میں نہیں پا سکتی تھی، اوپر چہرے پہ کوئی جھریاں ڈال کے، وہ لکیریں ڈال کے، اس بالوں میں سفیدی لگا کے وہ میں نے رول کیا۔ وہ بڑی کامیاب فلم تھی وہ، علی سفیان آفاقی صاحب اللہ بخشے، ہاں، علی سفیان صاحب اس کی مصنف تھے، اور بڑی کاسٹ تھی اس میں، محمد علی صاحب، زیبا بیگم اور وحید مراد، میں سبیہ بھابی وغیرہ سارے کشتے، تو بڑی کامیاب فلم۔ کیا آپ کو آج یہ اب اتنی دور گزر گیا جبکہ فلم لائن بالکل کہنے کے برابر ہے، نہ وہ ڈائریکٹر ہیں، نہ وہ رائٹر ہیں، نہ وہ ایکٹر ہیں، آج کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اگر یہ لوگ فلم کو فلم سمجھ کے کرتے اور اس کو ایک سند بنواتے تو کیا آج وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے دن گن رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بھی، کیونکہ ایکٹر مرتا نہیں، سنگر نہیں مرتا، رائٹر ڈائریکٹر، آپ جائیں دیکھیں اسٹوڈیو میں جب کبھی کبھار کوئی ڈائریکٹر آتے ہیں پرانے، تو یقین کریں ان کا دل نہیں کرتا وہاں بیٹھنے کو، کہ جہاں اسٹوڈیو میں جانا کبھی آسان نہیں تھا، اب وہاں پہ لوگ ایسے ہی ہیں بس جیسے کوئی نہیں۔ تو کیا یاد آتے ہیں وہ لوگ آپ کو؟ نہیں، ایکچولی ایسا ہے کہ عروج کے بعد زوال تو ہے، جس طرح زندگی کے بعد موت ہے اسی طرح عروج کے بعد زوال ہے۔ تو بس یہ زوال کسی وجہ سے، پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بہرحال غلطیاں تو اپنی ہوتی ہیں، آخر دوسرے ملکوں کی انڈسٹریز کیوں چل رہی ہیں، وہ اپنی بالکل صحیح کامیاب ہیں، جتنی بھی ملکوں میں فلمیں بنتی ہیں جہاں جہاں، تو بالکل ٹھیک، لیکن ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کیوں تباہ ہو گئی؟ اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہماری غلطیاں ہیں۔ اچھا، کچھ آہیں بددعائیں بھی لے جاتی ہیں کسی بھی ہاں جی، بالکل صحیح، جب کسی بیچارے کے فائٹر کے، کسی ایکٹر کے پیسے نہ دینے، گالیاں بکنے ڈائریکٹروں نے، وہ پیچھے اور جو بڑے نام تھے
پاکستان میں انہوں نے 2 ہی بندوں کو سرایا, ہیرو ہیروئن کو, ہاں جی. باقی کو سمجھا ہی کچھ نہیں. تو اس کا بھی اثر ہوا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے بالکل. بد دعا جو ہے نا, دیکھیں دعا بھی لگتی ہے, بد دعا بھی لگتی ہے. یہ اس فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اب یہ کہ جب بیچارے وہ جو ہیں جن کی حیثیت یعنی بی کلاس سی کلاس آپ کہنے انہیں کلاسز بنائی ہوئی, اے کلاس, اے بی کلاس, بی گڈ کلاس, سی کلاس, عجیب تماشا. وہ بیچاروں کے ساتھ ان کے پیسے کھا جانے, ان کی عزت نہ دینی, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں تو قطعی ناپسند ہیں. اچھا, آپ ملی ہوں گی سلمیٰ ممتاز بیگم, کبھی رکشے میں بیٹھ کے برقع پہن کے بھی آتی تھی کبھی بھابھی نیر سلطانہ. انہوں نے وہ لوگ تھے جو اس کے لیے ایک آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں. اتنے سال بیت گئے, صدیاں بیت گئی ان کو دنیا سے گئے ہوئے, تو وہ لوگ کیوں یاد آتے ہیں کہ ان کا فن زندہ ہے آج بھی لوگوں کے دل. آپ کا نام کیوں زندہ ہے کہ لوگوں, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, آپ نے کریکٹر کو کریکٹر سمجھا ہے. تو صحیح بات. سب سے زیادہ آپ نے کون سے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا؟ نہیں, سب سے زیادہ تو نہیں کیا. ایک جیسے شروع میں جو کراچی کی تھی وہاں صدیقی صاحب کوئی ہوتے تھے, پورا نام نہیں یاد. ان کی فلم تھی انصاف. پھر تم نہ مانو میں ایک کوئی سرحدی پتہ نہیں کیا, ضیاء سرحدی شاید نام تھا ڈائریکٹر صاحب کا. وہ بھی ایک نئے ڈائریکٹر تھے غالباً. ان کا بیٹا جو تھا انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا بطور ہیرو. پھر چھوٹی بہن جو تھی اس کے ڈائریکٹر کا میں نام نہیں مجھے یاد, کیوں کافی عرصہ ہو گیا. یہاں شباب صاحب کے ساتھ زیادہ کام کیا, یعنی کہ 2 فلمیں ان کے ساتھ کی ہیں. بے مثال, پھر 74 میں بے مثال بنی, اس میں شباب صاحب نے مجھے کال کی کہ نہیں, حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی, لیکن میں نے کہا بھائی, اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ نا, شادی درمیان میں ہوئی تھی یا 74 میں, میری شادی مارچ میں ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر کچھ کام کر کے نا, کچھ کام رہ گیا تھا, پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ باقی کام کمپلیٹ کرے. تو میرا دل تو نہیں چاہتا, لیکن بہرحال وہ تو قانونی طور پہ میں پابند تھی کام کرنے کی. تو وہ شباب صاحب کا 3 فلمیں ہوئی. پھر یہ کیا نام ہے ان کا, اقبال کاشمیری صاحب کے ساتھ ایک فلم ہوئی, گھر کب آؤ گے. حسن عسکری صاحب کے ساتھ جنت کی تلاش تیرے پیار میں, یہ بھی 2 فلمیں ان کے ساتھ ہو گئیں. اور حسن طارق صاحب کے ساتھ ہوئی وہ کنیز, ان کے ساتھ ایک ہی فلم ہوئی. اچھا, کبھی کوئی گانے ایسے یاد آئے میڈم نور جہاں کے, مہندی حسن کے, جب آپ اکیلی ہوں تو آپ کو یاد آتے ہیں تو دل کرتا ہے میں سنوں, کوئی ایسا گانا یاد آتا ہو؟ نہیں, وہ مجاہد کا ایک گانا مجھے بڑا پسند ہے, لیکن اس کے گلوکار نور جہاں تو نہیں, پتہ نہیں, میرا خیال مالا تھیں شاید, دل دھڑکا کون آیا, اس کا یہ بول تھے. تو وہ مطلب گانا بڑی مشکل سے مجھے کہیں سے وہ ملا, وہ گانا مجھے بڑا پسند ہے. اور ایک تھا شکریہ فلم کا ایک گانا تھا, میں اور ملا الدین صاحب, کہ اس کی بول تھے, میرے دل کا بنگلہ خالی ہے اور کرایہ کوئی نہیں. اس کے آپ پہ بھی پکچرائز ہوئے ہیں؟ ہاں جی, یہ میرے مجھ پہ ہی ہوئے. پھر تاج محل میں قوالی تھی, میں اور زیبا بیگم, اس کا تھا محبت جرم ہے تو جرم کا اقرار کرتے ہیں. تو وہ آدھی قوالی مجھ پہ تھی تقریباً. تو یہ گانے ہاں بس کبھی کبھی بس. اچھا, علی بھائی تالیش, آغا تالیش, علاؤ الدین, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا. اور کامیڈی میں تو اس زمانے میں لہری بھائی تھے, نرالا تھے, اور بہت سے لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی آپ کبھی ملی؟ نہیں, وہ تو ساتھ کام کیا ہے. لہری صاحب کے ساتھ بھی ایک فلم تھی, مسافر شاید نام تھا اس کا. اور ایک میں گیسٹ آرٹسٹ تھی, اس کا نام تھا دل دے کے دیکھو, اس میں بھی گیسٹ تھی. آج آپ جو کوئی آپ کے ساتھی ہیں جن میں جیسے کہ زیبا بھابھی ہیں, اور دیبا ہیں, روزینہ ہیں, فردوس بیگم ہیں, کبھی ان سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ ہاں, میری بات چیت ہے, روزینہ ہے اور دیبا بیگم ہے, وہ آج کل تو لاہور شفٹ ہو گئی ہیں. اور شبنم جو ہے بنگلہ دیش سے, وہاں سے وہ اکثر مجھے کال کرتی, میں بھی انہیں کبھی کبھی کال کرتی ہوں, تو بڑی گپ شپ رہتی. ان تینوں سے میری گپ شپ رہتی ہے. اور مطلب میسیجز وغیرہ ہم سینڈ کرتے ہیں, مطلب ہے کہ خوبصورت پھول ہو گئے یا کوئی اور چیزیں ایسی اچھی سی خوبصورت چیزیں, یہ لوگ مجھے سینڈ کرتی رہتی ہیں.
اچھا یہ ایک بڑا روایتی سا میڈیا والے آپ کے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں وزیر اعلیٰ انہوں نے کچھ نہیں کرنا میڈم، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ان کو پتہ ہے کون کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب یہ روایتی ہے، بکواس ہے، میں ان پہ نہیں مانتا۔ جو روٹی آپ کی جو قسمت میں پیسہ آپ کے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دینا، کسی وسیلے سے بھیج دینا، ان سے منت ترلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کو دیا ہے نہ یہ دیں گے۔ تو آج کوئی ایسا میسج دیجئے، عوام نیوز، یہ عوام کا چینل ہے، اس کے ذریعے کہ لوگوں ان کو شرم آئے، حیا آئے کہ ہم ان کے نام پہ بنا رہے ہیں، جناب یہ بنا دیا ہے، پناہ گاہ بنا دی، یہ بنا دی، لیکن جو انسان ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو وہ آس لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ کی آس ہوتی ہے انسان کی نہیں، کہ بھئی ایک سربراہ ہے وہ کہتے مثالیں دیتے ہیں کہ دریا کے کنارے کتا بھی مر جائے، یہ سب بکواس ہے، ان پہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا میسج دیجئے کہ ان کی آنکھیں کھلیں، ان کو ضمیر جاگے کہ واقعی ان گھروں کو بھی بلا کے وہ ان کا حق دیں۔ ایکچولی ہم الحمرا آرٹس کونسل سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور وہاں ہم نے ابھی پچھلے دنوں کچھ میرا خیال ہفتہ پہلے ہم نے مطلب وہاں کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، میں اور دیبا اور کوئی گلوکارہ تھی، تین لوگوں کو وہ بلا رہے تھے کیونکہ وہ رش نہیں نا اب آج کل کرونا کی وجہ سے، تو تین بندے تھا۔ میں جب گئی، میں اور دیبا جو ہماری دوستی تھی، تو انہوں نے ایک دن میں ہم دونوں کو بلایا۔ ہم نے وہاں ریکویسٹ کی ہے تو جو کچھ وہ ابھی دے رہے ہیں 5,000 روپے کا وظیفہ، تو اس کے لیے ہم نے ان کا شکریہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کا شکریہ، لیکن آئندہ آپ ہمارے لیے کوشش کریں کہ ہم کوئی کام کریں، کوئی ادارہ بنا دیں جس میں ہم کام کریں، اپنے محنت ایکیڈمی بنا دیں، آنے والوں کو کچھ ٹریننگ دیں، ان کو بتائیں۔ تو میں نے یہی کہا، میں نے اور دیبا نے یہی کہا کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جہاں ہم ایکٹنگ سکھائیں، کچھ اس طرح کا ادارہ ہو۔ اور وظیفے کے سلسلے میں نے کہا کہ بھئی ہو سکے تو مہربانی کر کے آپ ہمارے وظیفے کی رقم بڑھا دیں، کیونکہ آج کل بڑا مشکل ہے، جو خاص طور پہ جو کرائے پہ رہتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے تو انتہائی مشکل ہے۔ تو وہ ہاں جی، ہم نے یہ پیغام ابھی پچھلے دنوں دیا ہے، ہماری ویڈیوز سب ہماری بنی ہیں، تو ہم نے سارا پیغام دیا کہ ہماری طرف توجہ کریں آپ، اور جتنی کی ہے اس کے لیے ہم مشکور ہیں، لیکن مزید توجہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو کبھی لوگ ان سے آٹوگراف لینے کے لیے ترستے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چائے کی پیالی پئیں، وہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کام کریں، ہماری فلم میں کام کریں، ہمارے ڈراموں میں کام کریں۔ عروج وہ بھی کہا ہے انہوں نے جوال ہے، لیکن وہ لوگ تو نہیں مرتے، فن تو نہیں مرتا۔ ایسے لوگوں کی طرف حکومت پاکستان نہ جانے کیوں نہیں دیکھتی، جان کی آنکھیں چراتی ہے۔ آئیں ان کے پاس، آئیں چل کے، ان کی دعائیں لیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور ان کو یہ ثابت کرائیں کہ آپ زندہ ہیں اسی طرح ہے جس دن پہلے دن اپنی فلم کے سیٹ پہ آئے تھے، تاکہ ان کو محسوس نہ ہو